تو اس سے مجھے تو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ کسی بھی واقعے کو ایک آئسولیشن میں آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا پورا ایک سیکوینس اور اس وقت کا جو پس منظر تھا اس کو آپ کے سامنے وہ نہ ہو. بالکل نیک نیتی ہونی چاہیے. پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے آپ کبھی بھی تاریخ کا مطالعہ مت کریں. اب میں نے یہ جتنا کچھ بھی نیریٹو آج جو میں پیش کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے بھی میں اسے نہیں مانتا تھا. اس کے بالکل برعکس اس وقت اگر آپ مجھ سے قرارداد مقاصد پر پوچھتے، میری اس وقت کی کچھ تحریریں بھی اس کے خلاف موجود ہوں گی اس تمام نیریٹو کے، کیونکہ اس وقت یہ فیکٹس میرے سامنے نہیں تھے. تو جو فیکٹس میرے سامنے تھے اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا میں اسے ایکسیپٹ کرتا تھا. جب فیکٹس بدلے تو میں اپنی ضد پر ہٹ درمی پر نہیں قائم رہا کہ جو میں نے ایک عزت بنائی ہوئی ہے لبرل دوستوں میں، ایک سرکل ہے، وہ کیا کہے گا، یہ میں نے نہیں سوچا. جو مجھے فیکٹس کی روشنی میں صحیح لگا وہ میں نے ایکسیپٹ کیا. تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کی مدد سے تاریخ کو پڑھیں گے کہ جو مفروضہ آپ کسی مفروضے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے کبھی بھی اقبال کو یا قائد اعظم کو یا پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے. میں نے تاریخ کو ہمیشہ غیر جانبداری سے پڑھا ہے. اس میں سے پھر جو مجھے حقائق کی روشنی میں ایک فیصلہ نظر آیا ہے اس کو میں نے پھر پوری شد و مد کے ساتھ جیسے ایک جج کرتا ہے. تو آپ جب کسی بھی علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، آپ جب تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک جج کی طرح سے ہوتے ہیں. اب جج سارے حقائق کو غیر جانبداری سے دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچتا ہے، اس فیصلے کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ نہیں جی یہ مجرم جو یہ ملزم چھوٹ جائے جس کو جج یہ طے کر چکا ہے کہ یہ بالکل اس نے ہی قتل کیا ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے، تو جج اس سے ڈیفینڈ کرے گا اپنے فیصلے کو. تو بالکل اسی طریقے سے تاریخ کو بالکل غیر جانبداری سے پڑھنا چاہیے.